اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 28 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور آیت کے سب سے پہلے ہم دو حصے بناتے ہیں، اور پہلا حصہ وقت کی علامت تک ہوگا اور دوسرا حصہ آیت کے اختتام تک ہوگا۔ تو جو پہلا حصہ ہے فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن، اس کے الفاظ پر ہم بات کرتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے فا، جو کہ حرف ہے لما، بلو کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ اسم ہے اور ظرف کے معنی دیتا ہے۔ اس کو لما الحینیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک لما فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، وہ لما جو ہے وہ حرف ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اگر یہ والا لما وہ والا لما ہوتا تو میں اس لما کو ریڈ کلر دیتا۔ رعا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور قمیص کا لفظ پھر آ گیا، اس دفعہ منصوب استعمال ہوا ہے، اور قمیص کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے ضمیر مجرور متصل، وہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ قدہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، قاف دال دال مادے پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ من حرف جر ہے، جس کے بعد دبر کا لفظ آیا ہے، اور دبر کے لفظ کو بھی ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں۔ قالا فعل ہے، واحد مذکر غائب فعل ماضی، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، جو ضمیر ساتھ لگی ہوئی ہے وہ ضمیر منصوب متصل ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر، اور من حرف جر ہے، جس کے بعد قید کا لفظ جو ہے وہ اسم ہے، اور قید کے ساتھ ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے، جمع مؤنث حاضر کی ضمیر ہے یہ۔ تو الحمدللہ جی پہلے حصے کے الفاظ پہ بات ہوگی۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس آیت کا وہ ہے ان کیدکن عظیم۔ اس میں ان حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، کیدکن اسی طرح قید اسم ہے، جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے، جمع مؤنث حاضر کی ضمیر ہے یہ، اور عظیم کا لفظ جو ہے یہ اسم ہے، فعیل کے وزن پہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، عین ضا اور میم اس کا مادہ ہے۔ عظمہ یا عظمو عظیم ہونا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو، کہ انہوں نے کس طرح اس آیت کے الفاظ کو ذکر کیا ہے۔ شرح المفردات میں ایک ہی لفظ ذکر کیا ہے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے، وہ ہے عظیم کے حوالے سے، بتا رہے ہیں کہ عظم الشیء یعظم، یعنی عظمہ باب کرما سے استعمال ہو رہا ہے، جس کا مضارع جو ہے یعظم ہوگا، اور باب کرما یکرمو سے ہم جانتے ہیں تمام کے تمام افعال لازم ہوتے ہیں، لہٰذا فاعل ہی مینشن ہو رہا ہے الشیء، اور مصدر ذکر کر رہے ہیں عظمن، اس کے معنی لکھ رہے ہیں کبورا، یعنی بڑا ہونا، عظیم ہونا، اور اس سے پھر صفت مشبہ کا صیغہ بتا رہے ہیں فہو عظیم۔ ایضاحات نحویۃ میں قد من دبر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ حاذہ الجملۃ فی محل نصب حال، یہ جملہ جو ہے نصب کے محل میں حال ہے، یعنی یہ جملہ جو ہے حال قرار دیا جائے گا۔ اور پھر حال کے حوالے سے کچھ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ اذا وقع الفعل الماضی حالا، جب فعل ماضی حال واقع ہو تو اقترن بقد، وہ ملا ہوتا ہے قد کے ساتھ، کما فی الامثلۃ الآتیہ، جیسے کہ نیچے دی گئی ایگزامپلز میں آپ دیکھیں گے۔ اس میں پہلی ایگزامپل دے رہے ہیں دخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا، وقد قرأ الامام الفاتحۃ، اس حال میں کہ امام سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر چکا تھا۔ تو دیکھیں ماضی جو ہے وہ حال واقع ہو رہا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ قد جو ہے وہ ملا ہوا ہوگا، اور واو جو ہے بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ حالیہ ہے۔ دوسرا جملہ ہے وصلنا المکۃ المکرمۃ، ہم مکۃ المکرمہ پہنچے، وقد غربت الشمس، اس حال میں کہ سورج غروب ہو چکا تھا۔ اور تیسری ایگزامپل دے رہے ہیں جاء الطبیب، طبیب آیا، وقد مات الجریح، اس حال میں کہ زخمی مر چکا تھا۔ مزید بتا رہے ہیں کہ وَإِذَا لَمْ يَقْتَرِنْ بِهِ، اور جب اس کے ساتھ قد نہ ملا ہوا ہو، یعنی ماضی کے ساتھ قد نہ ملا ہوا ہو، فَهُوَ مُقَدَّرٌ، تو وہ پوشیدہ ہوگا، کما فی ہذہ الآیہ، جیسا کہ اس آیت میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں اس آیت میں جو ہے وہ قد استعمال نہیں ہوا، تو یہاں پر قد کو مقدر یعنی پوشیدہ مانا جائے گا۔ انہو من کیدکن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ من یہاں پر جو ہے یہ
تبعیضیہ ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ من جو ہے یہ بیانیہ بھی ہوتا ہے، تبعیضیہ بھی ہوتا ہے، اس پہ تفصیل سے میں پہلے کسی لیکچر میں بات کر چکا ہوں۔ اور پھر من قید کنہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ الخطاب لامرأۃ العزیز و امتها من النساء۔ تو الحمدللہ جی ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی جو ورکنگ تھی شرح المفردات کے حوالے سے اور ایضاحات النحویہ کے اعتبار سے وہ ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف، اور جو جملہ پہلا بن رہا ہے اس میں وہ ہے فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن۔ یہ جو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں نا، اس جملے میں بھی آپ کو تین جملے نظر آئیں گے۔ فا کو ہم استنافیہ مان لیتے ہیں، لما جیسے کہ اس کی ترکیب میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اس کو ظرف گرامر والے قرار دیتے ہیں، اور جو آگے جملہ آ رہا ہوتا ہے اس کو محلاً مجرور مضاف الیہ قرار دے کر اس ظرف اور مضاف الیہ کو متعلق بنا دیتے ہیں جواب کے۔ گویا لما جو ہے یہاں پر ظرف کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن اس میں شرط کے معنی بھی پائے جا رہے ہیں۔ اور دوسری ترکیب کہ لما کو ہم مفعول فی مقدم بنا دیں گے آگے آنے والے فعل کے لیے، اور پھر ایک جملہ جو ہے شرط بن جائے گا جس کا جواب و شرط آگے آ جائے گا۔ بہرحال لما یہاں پر ظرف مضاف ہے، اور رعا فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، قمیصہ مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی ہے رعا فعل کے لیے، اور قد من دبرن یہ جو جملہ فعلیہ بن رہا ہے جس میں قدہ فعل مجہول، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل، اور من دبرن جار مجرور متعلق قدہ فعل کے، اور پھر قدہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب حال بن رہا ہے قمیص کے لیے، اور قمیص پہلے ہی ہم مفعول بھی بنا چکے ہیں۔ گویا رعا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ لما ظرف کے لیے، اور پھر لما ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق ہو گیا جواب کے، اور وہ جو جواب ہے وہ ہے قال انہ من کیدکن، جس میں قال فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور اب مفعول بھی یعنی مقول القول چاہیے، وہ ہے انہ من کیدکن، جس میں انہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے جس کا اسم ہا ضمیر منصوب متصل ہے، اور خبر انہ کی من کیدکن آ رہی ہے جس میں من حرف جر ہے، اور کیدکن جو ہے یہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ پھر انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب مفعول بھی یعنی مقول القول بنا قال فعل کے لیے، اور قال فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب بنا، اور یوں یہ ترکیب مکمل ہو جاتی ہے۔ اور اگر دوسری ترکیب کی جائے، لما ظرف مفعول فی مقدم ہو جائے گا، رعا فعل با فاعل ہے، اور قمیصہ قد من دبرن یہ مفعول بھی بن جائے گا، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن جائے گا جس کا جواب و شرط جو ہے وہ قال انہ من کیدکن کی صورت میں آ جائے گا۔ اور دوسرا حصہ جو ہے اس آیت کا وہ ہے ان کیدکن عظیم، اس میں انہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، کیدکن مضاف الیہ ہو کر انہ کا اسم ہے، اس لیے آپ قید کو منصوب دیکھ رہے ہیں، اور عظیم جو ہے وہ انہ کی خبر ہے اس لیے آپ کو مرفوع نظر آ رہی ہے، اور انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ تو الحمدللہ جی جملوں کا اعراب بھی ہو گیا۔ اب محمود صافی صاحب کی ورکنگ دیکھ لیتے ہیں جملوں کے اعتبار سے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جملہ رعا قمیصہ جو ہے یہ فی محل جر مضاف الیہ ہے، قد من دبرن یہ فی محل نصب حال ہے بتقدیر قد، یعنی قد اس کے ساتھ حال بن رہا ہے، اور جملہ قالا جو ہے یہ لا محل لہا جواب و شرط غیر جازم ہے، یعنی اس کو جواب و شرط ہی قرار دیں گے، ذہن میں رکھیے گا یہ۔ اور جملہ انہ من کیدکن جو ہے یہ فی محل نصب مقول القول ہے، بالکل ایسی، اور ان کیدکن عظیم یہ لا محل لہا فی حکم تعلیلیہ یعنی تعلیلیہ کے حکم میں ہے۔ تو الحمدللہ بالکل اسی طرح ہمارا انالیسس بھی تھا الحمدللہ جو کہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی اس آیت کا ترجمہ، اور ترجمہ کچھ یوں کیا ہے اس آیت کا کہ فلما رعا قمیصہ قد من دبرن، تو جب اس نے اس کی قمیص دیکھی کہ پیچھے سے پھاڑی گئی ہے، قال انہ من کیدکن، تو اس نے کہا یقیناً یہ تم عورتوں کے فریب سے ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے۔ الحمدللہ جی آیت نمبر 28 ہماری مکمل ہو گئی سورہ یوسف کی، مختصر آیت تھی، الفاظ اب چونکہ بار بار آ رہے ہیں وہی الفاظ جو ہم کر چکے ہیں پہلے، تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وقت بھی نہیں لگتا ہمارا زیادہ، اور آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ تو ایک دفعہ جب انسان ٹریک پہ چڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے پھر انالیسس وغیرہ اعراب وغیرہ جو ہیں وہ مشکل نہیں ہوا کرتے۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ٹریک پہ چڑھا دیا جائے، جب آپ ٹریک پہ چڑھ جائیں گے تو پھر آپ کو میری بھی ضرورت نہیں رہے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ آیات کو ان
بزرگوں کی ورکنگ کی مدد سے خود بھی دیکھ لیا کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔